بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو زیادہ میں پیارا لگتا ہوں یا فاطمہ پیاری لگتی ہے؟ یعنی آپ اپنی بیٹی اور داماد میں سب سے زیادہ محبت کس کو کرتے ہیں؟ آج آپ بتائیں، آپ کو زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت ہے کہ حضرت علی شیر خدا سے زیادہ محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوال بہت ہی عجیب و غریب پوچھا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اتنا ہی عجیب و غریب جواب دیا، جسے سن کر آپ سب بھی حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھ سے زیادہ پیاری مجھے میری بیٹی فاطمہ ہے، اور میری بیٹی فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو، یعنی کہ میں تجھ سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتا ہوں، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت جواب سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل خوش ہو گیا۔ اس بات کے کچھ دن بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور امام علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات سے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کر لیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دل دکھا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی آئی تاکہ وہ اپنے والد کو اپنا غم سنائے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ بی بی فاطمہ پیارے نبی رسول اللہ کے پاس چلی گئی ہیں ان کی شکایت لے کر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ڈر گئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑے چلے آئے۔ حضرت علی شیر خدا ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گی، اور ڈر کے مارے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور بات سننے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے لگی اور ان کا سخت رویہ بھی بتانے لگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی بات مکمل کر کے رونے لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے یہ سب سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی بھر آیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی برائی نہیں کی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، اے میری بیٹی، میں نے تیرا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ہے اور اسلام لانے والوں میں سے سب سے افضل تھا۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں ایسی کبھی کبھی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایسے کون سے میاں بیوی نہیں ہیں جو کبھی کبھار ناراض نہ ہو جاتے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر میکے چلی آئے، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی عورت کی مرضی سے کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مثال دی، اے بیٹی، برتن بھی اکٹھے پڑے ہوں تو ان میں سے ایک برتن کو اٹھایا جائے تو دوسرے برتنوں میں بھی آواز آ جاتی ہے۔ میاں بیوی تو پھر بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بیٹی فاطمہ، جاؤ اپنے گھر تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، میں تجھے اور علی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوش رہو، آباد رہو اور مسکراتے رہو۔ اپنی والد کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا، اور وہاں کونے میں باتیں سن رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا دل بھی بھر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آگے حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے فاطمہ، آج کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس طرح کبھی سخت رویے سے تجھ سے بات نہیں کروں گا
اور نہ ہی اس طرح سختی سے بات کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہلکا ہو گیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگی، اے میرے شوہر، شیر خدا، اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے۔ چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کے اپنے ابو جان کو آپ کی شکایت لگانے کے لیے آ گئی، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوشی سے اور محبت سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد ایک بار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بیمار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی کہ آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج میں تیرے لیے انار لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر گھر سے نکل پڑے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک یہودی باہر آیا۔ اسے کہنے لگے، اے شخص، مجھے ایک انار چاہیے۔ وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت میرے گھر پر انار کا ایک دانہ تک نہیں ہے، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے کہ آپ کے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر پر انار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی اب بھی اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ یہودی کی بیوی اندر گھر میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور انار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انار کو لے کر گھر کی طرف چلنے لگے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا۔ اندھے فقیر نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو مجھے آپ کھانے کو دیں گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص، تیرا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا، میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میرے پاس ایک ہی انار ہے اور یہ انار تو میں فاطمہ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جا کر کیا جواب دوں گا؟ اور اگر یہ انار میں فاطمہ کو دے دیتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر اس فقیر کو دے دیتا ہوں تو فاطمہ کیا سوچے گی؟ لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ مایوسی سے گھر لوٹ گئے۔ اندر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک انار ہی مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھجوائے ہیں، یہ انار آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔